اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی سورۃ توبہ کے مضامین کہ مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اس مرکز کو محفوظ رکھا جائے، اس بنیادی نظریے کے لیے جو عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا ضامن ہے۔ اس کے دلائل دیے گئے کہ کیوں ان کا یہاں سے نکالنا اور ان کے خلاف جہاد اور قتال کرنا ضروری ہے۔ اب پورا جزیرۃ العرب صاف ہو چکا ہے اور وہاں دین حق کے غلبے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے آئندہ کے نظم و نسق، آئندہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ قومی انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے تو ملکی نظم و نسق کے لیے صحیح اور درست کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ کوئی نظم و ضبط، اوقات اور ایام کی تعیین کے بغیر درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا، خاص طور پر اس وقت جب حکمران طبقوں نے ایام و شہور کو اپنے مقاصد کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، کاروبار اور تجارت کے لیے، مفاد پرستی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہو اور من مانی ترتیب و تقسیم بنا لی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی 150-200 سال پہلے قلمس کے نام سے ایک فرد ایسا تھا کہ جس نے آ کر یہ تبدیلی پیدا کی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو کیلنڈر چلا آ رہا تھا وہ قمری حساب سے تھا۔ جزیرۃ العرب زیادہ پڑھے لکھے لوگ، روایتی تعلیم کے لوگ نہیں تھے، عرب کے صحرا میں رہنے والے بدو تھے۔ ان کے لیے سب سے بہترین کیلنڈر قمری تھا کہ چاند کے اتار چڑھاؤ سے مہینوں کی ترتیب و تقسیم اور اسی کی اساس پر سالانہ 12 مہینوں کی ترتیب چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ مکہ کے ایک گرد و نواح میں جتنے قبائل اور خاص طور پر یثرب میں یہ قمری کیلنڈر ہی چلتا تھا کہ سب لوگ دیکھ لیتے تھے چاند طلوع ہو گیا، ہلال شہر سے مہینہ شروع ہوا ہے، اور جب نیا چاند طلوع ہوگا تو اس کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ ہر دیہاتی سے دیہاتی آدمی، بدو سے بدو آدمی بھی یہ بات معلوم کر لیتا تھا اور اسی کی بنیاد پر تمام مالی اور سیاسی معاملات طے پاتے تھے کہ فلاں جو مہینہ شروع ہوگا اس کی فلاں تاریخ کو کوئی جو لین دین یا ادھار کا معاملات ہیں وہ سر انجام پاتے تھے۔ اسی کے ذریعے سے تاریخیں متعین ہوتی تھی۔ مکہ ان تمام میں ایک بڑا شہر تھا جو تجارتی حوالے سے گرد و پیش کے تمام قبائل میں زیادہ طاقتور اور مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ہندوستان کا سب مال جو یمن اور عدن پہنچتا تھا کشتیوں کے ذریعے سے، تو وہ مال وہاں سے
مکہ آتا اور مکہ سے پھر شام جانے والے قافلوں کے ذریعے سے وہ شام پہنچتا۔ بحیرہ احمر کے ساتھ کشتیوں میں جانا مشکل تھا، تو خشکی کے راستے سے مکہ ایک تجارتی بہت بڑی گزرگاہ بن گئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ چاند کے حساب سے اگر یہاں کا نظم و نسق قائم کیا جائے تو حج کا مہینہ وہ بدلتا رہتا تھا پورے سال۔ چاند کے حساب سے 355 دن بنتے ہیں اور شمسی حساب سے 365 دنوں کا ایک سال بنتا ہے، تو 10-11 دن کا فرق ہر سال پڑ جاتا ہے۔ سخت سردیوں میں حج کا موسم آتا یا سخت گرمیوں میں آتا تو کاروبار اور تجارت پر اثر پڑتا۔ تاجروں کے لیے دور دراز سے سخت سردی میں مال لے کر آنا اور بیچنا، باہر میدان میں رہ کر، یا اسی طریقے سے سخت گرمیوں اور لو چل رہی ہو تو اس وقت لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے مالی مفادات کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو یہ قلمس صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ حرکت کی کہ یہ ادھر ایران اور یہودیوں کے علاقے میں گئے۔ یہودیوں کے ہاں طریقہ یہ تھا، حالانکہ تورات اور انجیل میں بھی قمری نظام تھا، لیکن حکومتیں جب سے ان کو ملیں تو حکومتی مفادات کے تحت، سیاسی اور تجارتی مفادات کے تحت انہوں نے بھی اپنا کیلنڈر تبدیل کیا کہ اسے شمسی مہینے پر لے آئے، کہ سورج کے حساب سے جو فکس ہو جائے کہ فلاں فکس مہینے کے اندر فلاں عبادت سر انجام دی جائے گی، تو اس کے لیے انہوں نے شمسی کیلنڈر اختیار کیا ہوا تھا۔ اس کے لیے نسی کا سلسلہ شروع کیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ تو ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو ہر 3 سال کے بعد وہ 1 مہینہ اس میں بڑھا کر 13واں مہینہ بنا دیتے۔ مہینوں کے عنوانات وہی رکھے، محرم سے لے کر ذی الحج تک، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، لیکن مہینے بڑھا دیے۔ 1 مہینہ ایک ہی نام سے 2 دفعہ آ گیا، محرم 2 دفعہ آ گیا، صفر 2 دفعہ آ گیا، اسی طرح باقی مہینے، جیسے ربیع الاول اور ربیع الثانی تھا، جمادی الاولیٰ جمادی الثانیہ تھا، ایسے ہی محرم اولیٰ محرم ثانیہ جو چاہے بنا لیا۔ اپنی جنگی اغراض کے لیے بھی، کیونکہ محرم اشہر حرم میں سے تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اب جنگ لڑنے کو جی چاہتا ہے اور دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا ہے، تو محرم کو کہا کہ جی اب یہ محرم نہیں رہا، اب صفر ہو گیا، اور صفر کے بعد محرم، پھر محرم سے پھر صفر، تو جب جی چاہا حرمت والا مہینہ آگے پیچھے کر دیا۔ اور بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ حج کے موقع پر اگلے سال کی جو ترتیب ہے اس کا وہ اعلان کرے گا۔ ابو ثمامہ اس کا نام تھا، وہ ہر سال حج کے موقع پر 10 ذی الحج کو یوم النحر میں منی میں کھڑے ہو کر تمام قبائل میں یہ اعلان کراتا تھا کہ وہ آئندہ سال جو ہے مہینے وہی رہیں گے، 12 کے 12، وہ 13 مہینے کا سال ہوگا یا 12 مہینے کا سال ہوگا، اور پھر اس کے اعتبار سے وہ تغیر و تبدل کرتا تھا کہ اگر 13 ہے تو کسی ایک مہینے کو ڈبل قرار دے دیا محرم یا صفر میں سے، شروع مہینے سے ہی۔ تو اس طرح ترتیب آگے پیچھے کر دی جاتی تھی۔ اس کو قرآن نے کہا نسی۔ نسی کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی اصل جگہ سے ہل کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جی، ادھار بھی ادھار، اس کو بھی نسا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی جو اصل آپ کو ادائیگی عوض کی دینی تھی وہ آپ نے کیا ہے، لیٹ کر دی۔ حالانکہ جو چیز واجب ہوئی تھی خرید و فروخت لین دین میں، تو دوسری چیز جو آپ نے ثمن پیسے دینے تھے وہ جو مقررہ وقت پر اور مقررہ معاہدے کے تحت دینے تھے اس کو ذرا لیٹ کر دیا، مہینے 2 مہینے کی آپ نے تاخیر اس میں کر دی۔ تو اصل مقام سے کسی چیز کو ہٹا دینا، یا ایسے ہی عرق النسا کے نام سے جو مرض ہے، اس میں بھی انسان کی جو رگ ٹانگ کی ہے وہ آگے پیچھے اپنے اصل مقام سے ہل جاتی ہے، تو اس کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔
تو نسا عربی میں کہتے ہیں مؤخر آگے پیچھے کر دینے کو۔ تو اس نسی کا اعلان وہ ہر سال کیا جاتا تھا، کیونکہ عام لوگوں کو کیا معلوم کہ 3 سال پورے ہو گئے نہیں، اور پھر ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کرنا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک نظام بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں تغیر و تبدل وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک تو کاروبار ایک ہی فکس مہینے کے اندر ہو، عام طور پر ذی الحج کی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں آ جائے، تاکہ وہاں اسی فکس مہینے کے اندر موسم بہتر ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے حج کے لیے بھی آ سکتے ہیں، کوئی بڑی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے وہ مہینے جن میں کاروبار اچھے طریقے سے چل سکے، ایک تو کاروبار مقاصد تھے۔ دوسرا جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے تھے کہ جن میں امن برقرار رہے گا، جن میں کسی کی جان مال عزت آبرو پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اشہر حرم کے بارے میں یہ طے تھا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھتا تو کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تو اللہ کے محترم کیے ہوئے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ تو چونکہ ویسے بھی حج کے مہینے تھے، ان کو تو زیادہ تغیر و تبدل نہیں کرتے تھے، ان میں آگے پیچھے کرنے کو سمجھتے تھے، کیونکہ دور دراز سے لوگوں نے حج کے لیے آنا ہے اور واپس جانا ہے، تو پرامن طریقے سے وہ، ورنہ تو سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے۔ عموماً جو گڑبڑ کرتے تھے وہ محرم میں، کہ محرم کو آگے پیچھے کر دیا کہ ابھی کاروبار سے، تجارت سے مال آیا، پیسے آ گئے، تو جب گھر میں دانے آ جاتے ہیں جیسے کاشتکاروں کے، تو پھر ان کی لڑائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ پیسے اب کہیں نہ کہیں خرچ کرنے ہیں، اس کو کسی نہ کسی جگہ پر کیا ہے استعمال میں لانا ہے۔ تو اب ذی الحج کی تجارت کے نتیجے میں مال جمع ہو گیا ہے، تو جس قبیلے کے پاس یا جن تاجروں کی جماعت کے پاس، سرمایہ داروں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہے، تو یہ پیسہ جو ہے وہ لڑائی لڑنے کی ان کے اندر خواہش ابھارتا تھا۔ تو اب محرم کو اگر کہیں حملہ کر کے کوئی لوٹ مار کرنی ہے تو محرم کو آگے پیچھے کر دیا کہ بھئی یہ محرم وہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہو گیا۔ اب سفر جو ہے ان کے ہاں سفر کو سفر کہتے بھی اس لیے تھے کہ وہ خالی مہینہ، اس لیے اردو میں دلی کی زبان میں سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ خالی کا مہینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، کیونکہ 4 مہینے ہو چکے ہوتے تھے لڑے ہوئے، تو اب لڑائی کی خواہش ابھرتی تھی، تو اس لیے سفر کے مہینے میں جا کر دوسرے قبیلوں پر لوٹ مار کرتے تھے، حملے کرتے تھے، جنگ مسلط کرتے تھے۔ تو وہ جو ان کی دلیری اور بہادری، جو ان کے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا تھا، جوش، تو وہ نکالنے کے لیے گھر خالی کر کے جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ کا گویا کہ مہینہ تھا سفر کا۔ تو اب جنگ لڑنی ہے تو محرم کو آگے کر دیا اور کہہ دیا کہ جی یہ تو سفر ہے، اور اس کے بعد جب وہ سفر گزر گیا یا جنگ ختم ہو گئی یا 2 سفر کے گزر گئے، تو پھر کہا کہ جی اب جنگ بندی، جی اب طاقتور قبیلوں نے لوٹ مار کر لی، جنگ مسلط کر کے دوسرے چھوٹے قبیلوں پر ظلم کر لیا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا لو جی اب محرم کا مہینہ آ گیا، اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنے مفاد کے لیے محرم کو آگے پیچھے کر کے جب مقصد ہوا لوٹ مار کرنا، تو پھر اس طریقے سے اختیار کر لیا، اور اگر ایسا نہیں ہے اور انہوں نے سفر میں ہی کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے تو پھر محرم کو اپنی اصل جگہ پہ رکھتے۔ تو یہ انہوں نے کیلنڈر میں تبدیلی کی ہوئی تھی، اس لیے یہ بہت کفر اور گمراہی کا سبب اس کو قرآن نے قرار دیا۔ جب 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو وہاں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور وہاں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک 12 ہی مہینے ہیں، 13 مہینہ 13ویں مہینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اور ترتیب اللہ کے ہاں 12 مہینوں کی ہے، یہ 13 مہینے کی ترتیب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی کتاب اللہ، جب اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں جب کائنات کا نظام بنایا گیا، سورج چاند ستاروں کی گردش کا سلسلہ شروع ہوا، دن رات بننے لگے، تو اسی دن سے اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ سال کے مہینے 12 ہوں گے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور یہ کب کیا تھا؟ یوم خلق السماوات والارض،
جب آسمان اور زمین کی اللہ نے پیدائش کی تھی، جیسے ہی آسمان بنایا اور زمین بنائی اور سورج کی گردش شروع ہوئی اور زمین کا اس کے گرد گھومنے کا نظام قائم ہوا، اس دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ اور اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہوں گے، احترام کے مہینے ہوں گے۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل صحیح اور درست دین ہے، سیدھا راستہ ہے۔ دین کہا ہے اس کو، مہینوں کی 12 کی تقسیم اور اس میں 4 حرمت والے مہینوں کو دین قیم کہا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے بالکل سیدھا، یعنی اس کا تعلق سسٹم سے ہے کہ مہینوں کی تعیین و ترتیب یہ نظم و ضبط اور دین یعنی نظام بنانے کے لیے بنیادی بات ہے۔ یہ بالکل سیدھی تقسیم کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، اور احترام والے جو مہینے ہیں وہ بھی طے کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں، بخاری کی روایت ہے متفق علیہ، بلکہ بخاری مسلم تمام میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن معلوم کیا یوم النحر اور مہینہ معلوم کیا کہ ذی الحج، تو قمری ذی الحج واقعتاً تھا، وہ حقیقی مہینہ تھا، یعنی اس سال میں ان کی جو ترتیب چلی آ رہی تھی، محرم اپنی اصل جگہ پر تھا اور ذو الحج بھی وہ اپنی اصل جگہ پر تھا جب آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے، یعنی جو ترتیب شروع میں قائم ہو گئی تھی اس کے مطابق ذی الحج قمری تھا، قمری شمسی نہیں تھا۔ قمری شمسی وہ تھا جو 13واں مہینہ شامل کر کے یا 13 مہینے شامل کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں یہ بات بھی اسی حدیث میں ارشاد فرمائی، اسی خطبے میں، کہ ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، آج زمانہ لوٹ کر دوبارہ گھوم کر، استدارہ گھوم کر اس دن کے حساب سے آ گیا جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے۔ حضرت مجاہد ابن جبر جنہوں نے یہ بنیادی قول اختیار کیا ہے کہ یہ جس ترتیب سے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے گئے اور جس ترتیب سے یہ مہینوں کا آغاز اللہ نے کیا تھا، تو وہ یوم النحر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا، تو لوٹ کر زمانہ دوبارہ اسی مقام پر آ گیا، کوئی آگے پیچھے تغیر و تبدل کا عمل نہیں ہوا، یعنی وہی مہینے، اور وہاں سے پھر ترتیب شروع ہوئی محرم صفر سے، تو وہ ترتیب آئندہ درست ہوئی اس آیت کے مطابق۔ چنانچہ کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک تو ان مہینوں کا احترام کرو، اس میں جنگ لڑنا، قتل و غارت گری کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو آگے پیچھے، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، اپنی جگہ سے ہٹا دینا، آگے پیچھے کر دینا۔ تو 12 مہینوں کو 13 بنا دینا یا حرمت والے مہینے محرم کو خاص طور پر آگے پیچھے کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ظلم مت کرو، جو ظالم ہیں ان سے لڑو، قتال کرو مشرکین سے ہر حال میں، کافۃً۔ یہاں تمام کے تمام مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں قتال سے متعلق بات ہو رہی۔ کافۃً کا تعلق حضرت نے ترجمہ کیا ہے مشرکوں سے لڑو ہر حال میں، لڑائی یعنی قتال کے لیے کافۃً کہا گیا ہے کہ تمہیں ہر حال میں لڑنا ہے وہ جو سوسائٹی کے ظالم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے مشرکوں سے لڑو، بھائی جو مشرک ذمہ بن گیا، جو سیاسی نظام میں اپنے آپ کو جس نے سرنڈر کر لیا، تو مشرکین کا حال نہیں ہے یہ کافۃً، یہ قتال کی حالت ہے کہ قتال کرو ہر حال میں، جس طرح بھی ہو، جس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، ہاں جی، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تو کافۃً کی عملی تشریح آگے بھی آ رہی ہے۔ تو تم قتال کرو ہر حالت میں مشرکین سے جو شرک اور ظلم کے اس غلط نظام میں ہیں کہ انہوں نے پورا کا پورا کیلنڈر تبدیل کر دیا۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تمہارے ساتھ ہر حال میں لڑتے ہیں، جی جو بھی موقع ملتا ہے
بلکہ لڑنے کے لیے وہ محرم کا لحاظ بھی نہیں کرتے، محرم کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، حرمت والے مہینوں کو، تو تم کیوں آگے پیچھے ہوتے؟ چونکہ بات پیچھے زمانے کی چل رہی ہے، تو یہاں بھی زمانے کی بات ہے کہ ہر زمانے میں لڑو کافتاً، مشرکین کا راستہ یہاں سے روکو۔ اب حالت جنگ میں جب دشمن مقابلے پر ہے تو حالت جنگ میں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب حالت جنگ میں حرمت والے مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حرم مخصوص وقت کے اندر کیا ہے، حلال قرار دیا گیا۔ اب ہر حال میں لڑو اور مقابلہ کرو اور کفر اور ظلم سے اس پورے جزیرۃ العرب کو فارغ کر دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مہینوں کا تغیر و تبدل اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، مہینے کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ بنا لینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ایک تو کافر ہے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا جو حکم ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے یا مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو اس میں کمی زیادتی کرنا یہ کفر ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہاں حاشیے میں یہ لکھنے کی کوشش کی کہ اس کا تعلق حرمت والے مہینوں کے آگے پیچھے کرنے سے تھا، اور اس کی دلیل آگے بیان کر رہے ہیں، یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، کہ ایک سال کو حلال اور ایک سال کو حرام، یعنی ایک محرم میں محرم کو حرمت والے مہینے کو ختم کر کے سفر بنا دیا، حلال بنا لیا جنگ کے لیے، اور اگلی دفعہ میں اس کو کیا ہے، حرام قرار دے دیا۔ اس کا تعلق صرف اشہر حرم کے آگے پیچھے کرنے سے نہیں ہے، صرف وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو اللہ کی کتاب کے حوالے سے 2 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں پیچھے، کہ 12 مہینے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور دوسری بات بیان کی کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو 2 باتوں میں دونوں میں نسی الگ الگ سے ہے۔ ایک ہے حرمت والے مہینوں میں آگے پیچھے کرنا، کہ حرمت والے مہینے میں سے کسی مہینے میں جنگ کرنی اور لڑائی کرنا مقصود ہے تو اسے آگے پیچھے کر دیا، حلال بنا دیا، تو یہ ایک نسی ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، 12 کو 13 نہیں کیا جا سکتا، تو جب وہ 13 کرتے تھے تو سال کی نسی جو تھی وہ یہ تھی کہ 12 کے بجائے مہینے 13 کر دیے، ایک مہینے کو ڈبل لے آئے۔ تو یہ جو یہاں کہا گیا ہے کہ جی صرف یہ حرمت والے مہینوں سے تعلق ہے، اور ابن کثیر کا قول نقل کیا ہے کہ ابن کثیر نے تنقید کی ہے حضرت مجاہد ابن جبر کے قول کی، تو یہ ابن کثیر کو خود غلط فہمی ہے۔ اصل بنیادی بات وہی ہے جو حضرت مجاہد جو تابعین میں سے ہیں اور ابن کثیر سے بہت پہلے ہیں، وہاں کے حالات کو جانتے ہیں، تو شمسی قمری مہینے کا جو تغیر و تبدل ہے، اور ایسے ہی قمری مہینے کے اندر آگے پیچھے کر کے اس کو شمسی مہینے کا اس کو اندر داخل کر دینا، یہ جو آگے پیچھے کرنے کا عمل ہے یہ انتہائی سائنٹیفک بھی ہے، اور آج تو فلکیاتی نظام اور اس کے حساب کتاب نے بالکل ثابت کر دیا کہ تغیر و تبدل کی یہی صورت ہے۔ یہودیوں کے ہاں چونکہ یہی کبیسہ کا سال اسے کہتے تھے، اور یہی وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر لیپ کا سال، جس میں آگے پیچھے دنوں کو آگے پیچھے کر کے تغیر و تبدل کے ذریعے سے وہ اس کو درست کرتے تھے۔ وہ تو 365 دنوں کی ترتیب کو درست کرتے ہیں فلکیاتی نظام میں، لیکن جب آپ قمری مہینوں کے ساتھ ملائیں گے تو ایک مہینے کا ہر 3 سال بعد اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو ابھی بھی یہودیوں میں یہ نسی جاری ہے، اور اسے نسی کہا جاتا ہے۔ تو جو مجاہد ابن جبر کا قول ہے وہ درست ہے، ابن کثیر کو غلط فہمی ہوئی، اور اس کی بنیاد پر اگر ہمارے حاشیے والوں نے یہ اختیار کیا ہے تو ان کو بھی غلط فہمی ہے۔ فلکیاتی نظام سے ناواقفیت کی یہ دلیل ہے۔ بات بنیادی سی ہے کہ نسی کا تعلق دونوں دائروں سے ہے۔ سال کے اندر جو تغیر و تبدل کیا ہے، 13 مہینے بنائے ہیں، یہ بھی زیادۃ فی الکفر ہے، اور جو حرمت والے مہینوں میں حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کیا ہے تو یہ بھی کیا ہے، زیادۃ فی الکفر ہے، کہ اللہ کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال بنا دینا۔ اس لیے 2 باتیں قرآن نے اس کے جواب میں کہی ہیں، اس زیادۃ فی الکفر کے حوالے سے کہی ہیں۔ کیا؟ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کافر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
جی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور خود ضلوا فاضلوا۔ ان کی اپنی گمراہی کیا ہے کہ وہ سال کے مہینوں میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، اور دوسری خرابی جو حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے پر ہے، وَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، کہ وہ مہینہ ایک سال آگے کر دیا، حلال بنا دیا جس کو اللہ نے حرام بنایا تھا، اور اگلے سال کسی حلال والے مہینے کو حرام قرار دے دیا، یعنی 2 محرم لے آئے اور کبھی 2 سفر لے آئے۔ تو ابن کثیر نے اسی سے استدلال کیا ہے حضرت مجاہد ابن جبر کے قول کو رد کرنے کے لیے، بھائی اس کا تعلق تو اشہر حرم کے آگے پیچھے کرنے سے ہے، لیکن یہ خود جو گمراہی ہے اس گمراہی کی بنیاد کیا ہے، وہ 12 سے 13 مہینے کرنا۔ تو نسی کی مکمل ترین شکل حرمت والے مہینوں میں بھی آگے پیچھے کرنا، اور سال کے مہینوں کی تغیر و تبدل میں بھی ہاں جی کردار ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں نسی ہیں۔ النسی کی جامعیت تبھی ہوگی جب دونوں دائروں میں ہو۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ نے جو حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر دیں، اس گنتی کے موافق ہو جائے۔ اب گنتی کی موافقت دونوں طرح سے کیا ہے، اب یہاں یہ بھی ایک دلیل انہوں نے قرار دی کہ دیکھو یہاں حرمت والے مہینے جو 4 تھے ان کی گنتی پوری کر دیتے تھے کہ جی سال میں 4 مہینے ہیں حرمت والے، وہ جو چاہے مرضی بنا لو، محرم کو آگے پیچھے کر کے محرم کہیں نہ کہیں سال میں لے آؤ ایک، تاکہ 4 مہینے کی حرمت برقرار رہے۔ تو ایک تو یہ، اور فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ حلال قرار دے دیتے تھے۔ ہاں جی، تو جو حلال ہے اسے حرام، اور جو حرام ہے اسے ہاں جی۔ تو اب وہاں 12 مہینوں کے اندر جو تغیر و تبدل ہے، پورے سال کے اندر جو تغیر و تبدل ہے، اس میں بھی انہوں نے گنتی تو پوری کر دی کہ گنتی جو 12 مہینوں کی تھی ان کے نام میں کسی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، موافقت پیدا کر دی کہ جی مہینے تو 12 ہی ہیں، کہ جی محرم سے لے کر ذی الحج تک، لیکن جیسے ربیع الاول ڈبل آ جاتا ہے تو ایسے ہی گویا کہ ایک سال میں 3 سال کے بعد ایک سال میں کیا ہے محرم ڈبل ہو سکتا ہے، ہاں جی، یا سفر ڈبل ہو سکتا ہے۔ تو مہینوں کی تعداد اور نام میں موافقت رہ گئی، تو سالانہ نسی کے اندر مہینوں کے نام کی موافقت اور حرمت والے مہینوں میں 4 کی موافقت پیدا کرتے تھے وہ۔ تو اس کو قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ دونوں طرح کی جو نسی ہے یہ زیادۃ فی الکفر ہے، کفر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے یہ برے اعمال ان کے سامنے مزین ہو کر پیش ہو گئے، شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا، خوبصورت بنا کر اس حرام کو حلال بنانے کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا کہ وہ کفر میں مبتلا ہے، ظلم اور زیادتی کی حالت میں ہے، تو ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ کیونکہ نیت میں فساد ہے، سرمایہ پرستی ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، غریبوں پر ظلم ڈھانا ہے، ہاں جی، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تعویل کر کے 4 کی تعداد پوری کر دیں یا 12 مہینوں کے ناموں کی تعداد وہی رہنے دیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو دین نے کیلنڈر مقرر کیا ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے مطابق کردار ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔